جو بھی علی کو مانتا ہے منافق کا دل جلانے کے لیے، اپنی ماں کی آغوش کو دعا دینے کے لیے نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ ہاں تو یہی خود مجھے یقین دلاتے رہا کرو، کیوں شاکر کو اٹھاتے ہو خامخواہ؟ کیا کہہ رہا اللہ؟ کہاں ہے یہ نمونہ؟ فی بیوتن، بیت کی جمع بیوت، ان گھروں میں جن کی عزت کا حکم میں نے دیا ہے اور جن میں بے اذن داخلے کی اجازت میں نے نہیں دی۔ جی، جہاں میں نے کہا ہے کہ جب تک اذن نہ ملے اور نہیں، ظاہر ریاضی صاحب اجازت کا معیار کیا ہے؟ شاید نہ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہو، اکثر گھروں میں ہر شب جمعہ پڑھی جاتی ہے، اور میں نے پہلے بھی غالباً تمہیں بتایا ہے یہ کہ تمہارے زمانے کا امام کہتا ہے جس گھر میں حدیث کی شاہ پڑھی جائے میں بن بلائے اس گھر میں آتا ہوں۔ جی ہاں، یہ اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی اس گھر کی ہے کہ سلطان مملکت احدیت اس گھر میں بن بلائے تشریف فرما ہو جائے۔ ہاں تو پڑھا کرو، اس سے بڑی بات برکت چیز کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ پڑھتے نہیں ہو؟ جب جبریل نے پوچھا چادر کے نیچے کون ہے، اللہ نے تعارف کرایا، میں وہ ساری بات دہرانا نہیں چاہتا، وہ جملہ جو میرے مضمون سے مربوط ہے وہ سنانے لگا ہوں۔ پھر جبریل نے اللہ سے یہ نہیں کہا تھا شادباش جیتے رہو، یہی حق ہوتا ہے سننے کا، اتاذن لی یا رب ان اہبط الی الارض لاکون معهم سادسا تحت الکساء، پالنے والے مجھے اذن ہے، مجھے اجازت ہے میں زمین پہ چلا جاؤں، چادر اٹھا کے ان کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں۔ اللہ نے کہا نعم قد اذنت لک، ہاں اجازت ہے تجھے۔ اب شاکر بھائی جی اللہ سے اجازت لے چکا ہے مولانا، اسے تو چاہیے آئے چادر کا کونا اٹھائے اور بس اللہ اکبر، جیتے رہو، یہی ہے نا۔ اس کا تو یہی حق ہے نا بھائی، جب اللہ سے اور جب محمد کے خدا سے پوچھ چکا ہے، جب علی کے کردگار سے پوچھ چکا ہے، جب بطول کے پروردگار سے پوچھ چکا ہے، اسے تو رکنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ وہ تو زن سے زمین پہ آئے، کونا اٹھائے اور دھم سے اندر، لیکن مجھے نہیں خبر کہ کس کے کلیجے میں دراڑ آ جائے گی اور کس کے گالوں پہ بہار آ جائے گی۔ سر اٹھانا لفظ یہ ہے حدیث کسا کے، چارپائی کے قریب آ کے رک گیا، سر جھکا کے کہہ رہا ہے ان اللہ یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تحیہ اور اکرام سے نوازا ہے۔ وقد اذن اللہ لی ان ادخل معکم تحت الکساء، اور اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں۔ فہل تاذن لی انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہے؟ جس طرح مجھے داد دے رہے ہو نا، اس سے 20واں حصہ زور اور لگا دو۔ میرے بیٹے جیتے رہو، خدا تمہیں زندگی اور صحت دے، لیکن میں نے نعرے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے کہا جتنی داد دینے پہ زور لگائے نا، اس سے 20واں حصہ بھی نہیں لگے گا، میرا ساتھ دو۔ جبریل سے پوچھیں جبریل کیا ہو گیا ہے تجھے؟ میں کسی کو کوئی کام کرنے کی اجازت دے دوں پھر وہ میرے بیٹے سے نہیں پوچھتا۔
سن لیں جو کہتے ہیں ہم تو جلی سے مانگیں گے، علی سے کیوں مانگے؟ مت مانگ محروم تمنا، محروم مقدر بدبخت۔ آج ایک جبریل سے درس عقیدہ سیکھ، کیوں پوچھ رہا ہے اجازت کا جب اللہ سے لی؟ جبریل نے کہا غزل فرحیان نبک، تجھے پتا نہیں کہ ان کی مشیت کس طرح مشیت پہ حاوی ہے؟ اگر اس نے نہ کر دی اس کی ہاں بھی نہ میں ڈر جائے گی۔ کلندر حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، میں نے عرش پہ دیکھا، میں نے فرش پہ دیکھا، جنت کے در پر، جبریل کے پر پر، کعبے کا گوہر، شیعوں کا مولا ہے، ذکر عبادت، قرآن کا نعرہ، ذرا زور سے بولو، للکار کے بولو۔ جنہوں نے اپنی ماں کا دودھ نعت علی کی لوری سن کر پیا ہے، آپ کی ماں آپ سے خراج حق مانگتی ہے، اپنے دودھ کا حق مانگتی ہے، اور ہمیں علی علی اپنی ماں نے ہماری ماں نے سکھایا ہے۔ آج اپنی ماں کو خراج عقیدت پیش کرو، نعرہ حیدری۔ کلندر کا نعرہ کیوں لگایا تم نے؟ کیا سرخاب کا پر لگایا اس میں؟ اس نے اپنے آپ کو یوں ذلیل سمجھا ہے علی کے سامنے کہ اس کی گلی کا سگ بن گیا۔ میری بات؟ ہاں۔ اور چونکہ علی کسی کا ادھار رکھتے نہیں، یہ تو مولوی کی بدبختی ہے کہ علی کے دروازے پہ کھڑا ہے اور پھر علی کو سوچ رہا ہے۔ ہاں، ورنہ اگر یہ بھی اپنے آپ کو یوں ذلیل سمجھ لیتا تو وہ اتنا عزیز بنا دیتے، اتنا صاحب عزت۔ تو اب جبریل کا فلسفہ اذن سمجھ میں آ گیا؟ کہا یہ ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ ہاں جاؤ، لیکن اگر پوچھے بغیر میں نے چادر کا پلو اٹھا لیا اور ادھر سے کوئی آواز آ گئی کہ چل ہٹ، تو نہ پھر ادھر جانے جوگا رہوں گا۔ اللہ جی بے شک نہ مانگ علی سے، علی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں یہ سوچ لے اللہ دینے پہ آمادہ ہو بھی جائے، اور اگر یہ کہیں ان کی نہیں کے ساتھ پھر اس کی ہاں بھی نام میں بدل جاتی ہے۔ یہ گھر بس تمہیں زیادہ تھکانا نہیں، ہاں حقیقت ارادہ بھی نہیں تھا شاید اتنا، میرا توقع بھی نہیں تھی مجھے کہ میں اتنی دیر آپ کا وقت لوں گا۔ یہ جتنا بھی پڑھا آپ کی محبت کی وجہ سے پڑھا، آپ کے ربط روحانی کی بنیاد پر پڑھا۔ ہاں ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میری طرف دیکھنا، بات بھولی تو نہیں؟ پہلے انہیں ہم گھروں کو سمجھ رہے تھے، کیا ہے ان کے گھر؟ جن میں توحید کے نور کا نمونہ رہتا ہے،